السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، محترم حضرات، سلسلہ جو درس کا چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اولاد کی نافرمانی کی شکلیں، یعنی ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے والدین کی کس کس طریقے سے نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی کی شکلیں کیا ہوتی ہیں. ان نافرمانی کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب یہ والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور جب وہ اپنے بچے کی خدمت کے محتاج ہو جائیں تو بچہ یا وہ بچے ان ماں باپ کے وجود کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگے. اور بسا اوقات یہ چیز سننے میں اور مشاہدے میں آتی ہے کہ بچے ان ماں باپ کے، ان والدین کے مرنے کی دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ماں یا باپ کو اٹھا ہی لیتا تو بہتر ہوتا، ان کی خدمت کرتے کرتے میں عاجز ہو گیا، اب مجھ سے نہیں ہو پا رہا. یا یہ ہے کہ مرنے کی دعائیں اس لیے کرتے ہیں، ان کی تمنا اور چاہت ہوتی ہے، ان کے قول اور فعل سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ماں باپ مر جاتے یا باپ مر ہی جاتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ باپ کے پاس جو جائیداد ہے، جو پراپرٹی ہے، اس کو لہو لعب میں، مٹر گشتی میں اور یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے خواہشات نفس کی تکمیل میں وہ پیسہ اس کے ہاتھ نہیں آتا ہے. کتنی ساری پراپرٹی باپ کے پاس ہے، لیکن کب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے اور اس کا مالک میں ہوں گا تو جیسے چاہوں گا ویسے اڑاؤں گا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے یہ ماں باپ کی نافرمانی کی ایک شکل ہے اور بڑی ہی سنگین شکل ہے. جب ہم سلف کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے جو سلف تھے ان کے ہاں ان ماں باپ کی قدر کیا تھی، اور قدر اس لیے تھی کہ وہ قرآن کریم کو صرف پڑھتے نہیں تھے، پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ صحابہ کی سیرت کو پڑھیے کہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیتیں، حتیٰ کہ 10 آیتیں ہم نے پڑھی، تو جب تک اس کو ہم یاد نہیں کر لیتے تھے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھ نہیں لیتے تھے اور اس کے مطابق عمل نہیں کر لیتے تھے، آگے نہیں بڑھا کرتے. تو وہ کیا ہے، اس کتاب کو، اس مقدس قرآن کو پڑھتے تھے اور پڑھتے ہی نہیں تھے، اس پر عمل کرتے تھے. غالباً عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. یہ وہ بچے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اور ماں باپ کے مرنے کی تمنائیں کرتے ہیں، یا ان کی دلی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے والد دنیا سے رخصت ہو جائیں، اب ان کی خدمت ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، یا ایک ان کی جائیداد ہمارے ہاتھ میں آئے، ہم اس کا اللے دللے جیسے چاہیں اس کا استعمال کریں. تو ایسے بچوں کو سننا چاہیے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے والد محترم کا انتقال ہوتا ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان کا جب کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی میں والدین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، تو جب والد محترم کا انتقال ہوتا ہے، جدائی پر آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکلتے ہیں. تعزیت کرنے والے تعزیت کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ مجھے اس بات سے رونا نہیں آ رہا ہے کہ میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ موت ایک اصل حقیقت ہے، اور جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہوا ہے اس کو آج نہیں تو کل جانا ہی جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ لیکن مجھے رونا جس چیز پر آ رہا ہے کہ نیکی کے جو دروازے تھے اس میں سے نیکی کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ دو دروازوں سے مراد کی ماں باپ کا وجود، کہ ہماری ماں تھی، ہمارے والد محترم تھے، یہ نیکی کے دو دروازے تھے۔ ان کی خدمت کرتا تھا، ان کی خدمت بجا لاتا تھا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا، تو اس پر ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی تھی۔ لیکن آج ہمارے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو نیکی کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ تو یہ ہمارے سلف تھے، ان کے ہاں ماں باپ کی قدر و منزلت تھی، اور ماں باپ کے وجود کو، ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے ایک نعمت محسوس کرتے تھے اور باعث شرف محسوس کرتے تھے، اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لیکن آج کے بعض بچے ایسے ہیں جو بڑھاپے میں ماں باپ کے وجود کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور حالانکہ نہیں جانتے ہیں کہ کما تو دین و تو دانا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے وجود کو آج بوجھ سمجھ رہے ہو، اور زبان سے تو نہیں کہتے لیکن تمہارا قول فعل یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جلدی سے مر جاتے تو اچھا ہوتا، تو یہ کیوں بھولے ہوئے ہو کہ تمہارے گود میں یہ ننھے منھے بچے تمہارے جو موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ دادا اور دادی کے ساتھ کیا برتاؤ آپ کا ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ وہی دیکھ رہے ہیں تو اس سے برا برتاؤ وہ ایسے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو شکل پائی جاتی ہے، ہمارے ان نسلوں کو اور ہمارے ان بچوں کو ذرا ہوش میں آنا چاہیے، اور اس فکر اور اس غلطی سے اور اس سوچ و سمجھ سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بچے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن حرکتوں کی بنیاد پر بوڑھے ماں باپ یہ بسترے مرگ پر ہوتے ہیں، چلنے پھرنے سے مجبور ہوتے ہیں۔ ایک تو کبر سنی ہے، ایک تو بیماری ہے، اس کی تکلیف ہے، اس سے وہ بوڑھا باپ دوچار ہے، اور دوسرے یہ لفنگا بچہ ہے، نافرمان بچہ ہے، شرکش بچہ ہے، جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی جو بری حرکتیں ہوتی ہیں، اچھے اخلاق کا نہیں ہوتا ہے، اچھے کردار کا نہیں ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے کہیں پڑوسی سے جھگڑا کر لیا، کسی دکاندار سے جھگڑا کیا، راستہ چلتے ہوئے کہیں جھگڑا کر دیا، کچھ اور چیزیں کرتے، تو کس کا نام آتا ہے؟ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، چوکی تک پولیس تک معاملہ پہنچا تو پولیس دروازے پہ آتی ہے، تمہارا بیٹا ہے۔ پاس پڑوس کے لوگ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو جب اس بوڑھے باپ کو اور اس کے کان میں جب یہ آواز ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یہ کام کر چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو مزید تکلیف ہوتی ہے، اس کی امیج خراب ہوتی ہے، اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں اس انسان کو سننی پڑتی ہیں۔ تو یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کی ایک شکل ہے جو بعض بچوں سے ہوتی ہے، اور بچے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور لمبے وقت گھر سے باہر رہتا ہے۔ آج دیکھیے کہ اگر یہ چائے پان کی دکان، اگر یہ میں کہتا ہوں اس ممبرا میں اللہ تعالیٰ ان دکانداروں کو بھی ہدایت دے اور وہاں بیٹھنے والوں کو بھی ہدایت دے،
کہ اگر یہ دکان نماز فجر تک اگر کھلی رہے تو یہ قوم ایسی ہے کہ نماز فجر تک وہاں بیٹھی رہے گی اور نماز فجر چھوڑ کر کے جا کے سو جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ بھی ہیں، جو بوڑھے ماں باپ ہیں تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، اور ماں باپ کا دل بچوں کے تعلق سے بہت نرم ہوتا ہے۔ وہ بستر مرگ کا ہے، وہ کچھ تو آپ کا کر نہیں سکتے ہیں، صرف تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں، ورنہ نہ وہ بگاڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ بچہ گھر سے باہر کافی دیر تک رہتا ہے تو بوڑھے ماں باپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی جگہ وہی حال ہے، وہ گھر ہی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچہ ابھی آیا نہیں، تو یہ سوچ سوچ کر کے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے کہ ہمارا بچہ گھر چھوڑ کر کے دنیا گھر آ رہی ہے اور یہ گھر چھوڑ کر کے یہ ہوٹلوں پر ڈھابوں پر دوستوں کے ساتھ یہ رم جھلے اڑا رہا ہے۔ ہم اس کی خدمت کے محتاج ہیں، اس کے بیوی بچے اس کے ان کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ کہاں بھٹک رہا ہے، کہاں کام و سوئیاں مار رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ بچوں کی ان حرکتوں سے ان بوڑھے ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ من نجا کی نجات کیا ہے، فتنوں سے، آلام و مصائب سے، رنج و غم سے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلا سے، ہر بلا اور پریشانی سے ایک انسان کو نجات کیسے مل سکتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نسخے بتائے تھے، اس میں سے ایک نسخہ یہ بھی بتایا تھا وہ لیسا کا بیتک، کہ تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کام کاج کے لیے نکلے، ضرورت کے لیے نکلے، سامان شاپنگ کے لیے خریدنے کے لیے نکلے، وہ ضرورت پوری ہو گئی، اب تم ڈھابوں پر اور چائے پان کی دکانوں پر، ہوٹلوں پر پوری رات بیٹھ کر کے گپ شپ مت کرو، تو اپنے گھر چلے آؤ، گھر میں رہو، کیونکہ گھر میں تمہارے ماں باپ کے حقوق ہیں، تمہارے بیوی کے حقوق ہیں، تمہارے بچوں کے حقوق ہیں، ورنہ پتہ چلا رات میں 1 بجے آئے بچے سو گئے، سنڈے کو کاروبار کی وجہ سے بچے سو رہے ہیں، اس لیے کی چھٹی ہے، آپ 8 ہی بجے نکل گئے، تو یہ بچے جو ہے باپ ہونے کے باوجود بھی وہ یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بیوی مرد ہوتے ہوئے بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو جس گھر کا یہ ماحول ہوگا، ظاہر سے بتائیے آپ اس گھر کا ماحول کیا ہو سکتا ہے؟ دینی ماحول ہو سکتا ہے؟ دینی ماحول نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ سوائے شرمندگی کی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی طرف سے والدین کے حقوق میں جو نافرمانیاں ہوتی ہیں اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور کچھ شکلیں بیان کی جا چکی ہیں، اور کچھ شکلیں آج بیان کی گئی، کچھ اور باتیں اس تعلق سے آئندہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے نافرمان اور نادان بچوں کی اصلاح فرمائے اور انہیں والدین کے، معاشرے کے، سماج کے حق میں انہیں مفید اور سودمند بنا۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔